جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، بے شمار روحیں بن گئیں، اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں، پھر ان کے پیچھے حیوانی، نباتی اور پھر ایسی جمادی ارواح جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی نمودار ہو گئیں۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا اور لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر، اطاعت اور بندگی والا تھا۔ بہت سی روحیں ادھر لپکیں اور ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی۔ بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا۔ وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اسی کی ہو گئیں۔ بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہیں، نہ دنیا کی طلب اور نہ ہی جنت کی طلب۔ اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی۔ انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرا کیا۔ روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارج کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے اور روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کس مذہب میں اور کوئی بے مذہبی رہیں۔ اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں، کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئیں اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواص نے رہبانیت اختیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، داتا علی حجویری، بری امام، شہباز قلندر وغیرہ نے بھی رہبانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوئی۔ اللہ کی محب روحیں جو روز ازل سے اس کے نظارہ میں گم ہو کر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھیں، اس دنیا میں آ کر بھی اپنا تن من دھن قربان کر کے اس کی تلاش میں جنگلوں بیابانوں میں نکل پڑی۔ سالہ سال کی ریاضت، عبادات و مجاہدات کے بعد اپنے رب کے جلوہ کو دوبارہ پانے میں کامیاب ہوئیں۔ وہ روحیں جنہیں دنیا انبیاء، صدیقین، صالحین اور اولیاء اللہ کے نام سے جانتی ہے، اپنے اپنے مراتب پانے کے بعد حکم ربی سے خلق خدا کو فیض پہنچانے پر مامور ہوئیں۔ تاریخ ایسی برگزیدہ ہستیوں کے ناموں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار، دنیا کی آسائشیں، حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور حق کے پرچم کو بلند کر دیا، جنہیں دنیا حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے نام سے جانتی ہے۔ کالی زلفیں، نوری مکھڑا اور آنکھیں مستانی، کالی زلفیں، نوری مکھڑا اور آنکھیں مستانی، پیارے نبی کے نور نظر ہے، غوث پیا کے جانی جانی، غوث پیا کے جانی۔ کالی زلفیں، نوری مکھڑا اور آنکھیں مستانی، پیارے نبی کے نور نظر ہے، غوث پیا کے جانی جانی، غوث پیا کے جانی۔ سارے ولی یہ کہتے ہیں، سارے ولی یہ کہتے ہیں، پیارے گوہر شاہی کا جشن مناؤ مل کے، پیارے گوہر شاہی کا جشن مناؤ مل کے۔ مرشد کی آمد
ایک یہی کہوں گا کہ خدا کے واسطے یہ وقت وہ وقت ہے کہ اگر ہم نے اپنے قبلے ایک سمت پر نہ کر لیے، ایک جھنڈے تلے جمع نہ ہو گئے، اتحاد اور اتفاق کی قوت کو اپنے ہاتھوں میں نہ سمیٹا، تو کل جو انجمن سرفرشان اسلام پاکستان کو جو نقصان ہوگا اس کے تمام تر ذمہ داری ہم اور آپ تمام کے اوپر ہوگی، کیونکہ مرشد پاک نے صاف طور پر فرما دیا، اپنا حق ادا کر دیا، اپنی تقاریر میں، اپنے فرمودات میں صاف طور پر فرما دیا کہ شریعت اور طریقت دو ایسے پر ہیں کہ جس کے بغیر بندہ پرواز نہیں کر سکتا، پرندہ ایک پر سے پرواز نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ سلوک میں چلنے والا سالک کبھی بھی جو ہے نا اپنی منزل مقصود پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب وہ شریعت پر بھی عمل کرے اور طریقت پر بھی۔ مرشد پاک نے فرمایا شریعت میں ظاہر میں نماز، روزہ اور دیگر معاملات ہیں اس کو ادا کیا جائے، اور طریقت میں ذکوریت ہے، ذکر کیا جائے، اور ہماری مشن کی مرکزی بنیاد ہی اللہ کا ذکر ہے، اور یہی اللہ کا ذکر ہے کہ جس کے خاطر مرشد پاک دور دراز کے سفر طے کرتے ہیں، فرقہ واریت سے ہٹ کر ہر مسلمان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایک نقطہ جو کہ اللہ کے ذکر کا ہے اس کو تھام لو، تمام فرقہ واریت کے بت پاش پاش ہو جائیں گے۔ اس سے ہٹ کر اگر مذہبیت کی طرف آیا جائے تو مرشد پاک کی تعلیمات اسی نقطے کے پر تمام مذاہب کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے میں خاطر خواہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور آنے والا وقت ہمارے لیے روشن دلیل بن کر ثابت ہوگا کہ جتنی بھی روح زمین پر انسانیت کے علمبردار ہیں، مذہب کے پیروکار ہیں، وہ تمام حضرت مسجد سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی۔ غیر مسلم، مسلمان نہیں، غیر مسلم صرف اس میں اللہ ذات کی سرکار کی تعلیمات پر اس قدر جوق در جوق آپ کے گرد منڈلا رہے ہیں، رشتہ ہدایت پا رہے ہیں، وائے نصیب ہمارے اور آپ کے کہ جن کو کہ مرکزی نقطہ ہی پہلے سے پیوست کر دیا، وہ اس سے روگردانی کرے تو کیا خوش نصیب ہوں گے یا بد نصیب ہوں گے؟ بول دو مرشد پاک کی موجودگی میں خوش نصیب ہو گئے بد نصیب ہو گئے؟ تو مرشد کی تعلیمات کو مرکزی حیثیت دے کر میدان عمل میں کود جاؤ اور ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، فروعی اختلافات کو، اپنے نظریات کے بتوں کو توڑ دو، اور مرشد پاک کے تعلیمات کو مرکزی حیثیت دے کر میدان عمل میں کود جاؤ۔ خدا کی قسم اگر آج یہ عہد کر کے کل میدان عمل میں آپ کود گئے تو مجھے امید ہے کہ پورے ملک نہیں بلکہ دنیا کے اندر سرفروش اپنا ایک کردار ادا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مرشد پاک کے طفیل ہمیں اس مشن کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یقیناً اس عظیم الشان اہتمام کے اندر ہم نے تو کوشش کی کہ بہت اچھے سے اچھا جو ہے نا آپ کا مہمان نوازی کی جائے، لیکن اگر پھر بھی کوئی خامی رہ گئی ہو تو معذرت خواہ ہیں، اور میں اب بغیر کسی توقف کے اپنے پیر و مرشد، ہر ذاکر کے دل کی دھڑکن، دلوں کے مسیحا، عالم انسانیت کے علمبردار حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کو مدد اللہ العالی کو مدعو کر رہا ہوں، یا ان کی جانب میں اپنے مائک کو کر رہا ہوں کہ آپ اپنے نوادر فرمودات سے ہمیں نوازیں تاکہ وہ ہمارے لیے مشعر راہ بنے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، عاشقوں کے دل کا ماہی،
हम बन के मस्त मलंग रहेंगे, ये दुनिया वाले दंग रहेंगे, हम लाख जुल्म सितम सहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मजमा तो बहुत है, दूर दराज से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन उस जवान की भी याद आ रही है जो इब्तिदा से ही हर महफिल और हर मुश्किल में मेरा बाजू था, जिसके तामन और मशवरे से आज अंजमन पूरी दुनिया में छा गई। अंजमन के कई साथी किसी न किसी वजह से हमसे भी बदजन होते रहे, लेकिन आरिफ मामन अंजमन के साथियों की गलत पॉलिसी या हटदर्मी से बेजार ज़रूर हुआ, लेकिन हमारी ज़ात से वो कभी भी बदगुमान नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो हमारी नज़रों में काबिल कदर ही रहा। अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत बरसाए और उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। आमीन। मुखालफीन भी कहते हैं कि आरिफ एक बुतबार और नडर लीडर था। वो कहते हैं उसके जाने के बाद अब अंजमन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं कि आज हर सरफरोश आरिफ बन चुका है। इनमें सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर इत्तेहाद ना किया तो फिर आरिफ टकराएंगे, फिर अंजमन तो क्या खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। आरिफ की वफात के वक्त मैं अमेरिका में था, जिसकी वजह से आरिफ के कुछ मुखालिफ अनासर को मौका मिल गया और उन्होंने कुरान खानी, फातह खानी या जिक्र अल्लाह के बजाय कसीदों की आड़ में म्यूज़िक और धमालें शुरू कर दी और अपनी बचत के लिए हमारे नादान बेटों का इस्तेमाल किया, जिसका हमें बहुत ही दुख हुआ। दूसरे पहलू में दरगुजर इसलिए है कि इन लोगों ने भी मिशन की खातिर कुर्बानियाँ दी। कहते हैं नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है, और आज इन ही दोस्तों की नादानी की वजह से मिशन को काफ़ी नुकसान हुआ। यकीन करें यह मिशन हम अपनी मर्जी से नहीं चलाया, बल्कि अल्लाह रसूल की रज़ा थी, जिन्होंने हमको कुछ सबक सिखा कर भेजा था और ये भी कहा था कि तुम्हें सारी दुनिया में इस मिशन को फैलाना होगा और हमारे चाहने वाले तुम्हारे साथ लग जाएंगे। और वाकई वो रूहें जो रब से मोहब्बत करने वाली थीं, उन्होंने हर मामला में हमारी इमदाद करी, लेकिन उनमें कुछ नादान भी थे जिनकी वजह से हमको परेशानी उठाना पड़ी। हम इनको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इनके जिक्र कलब की मंजूरी और जमानत भी दे चुके हैं, लेकिन उनसे इल्तमास है कि वो धड़ेबाजी को छोड़ें। दुश्मन चारों तरफ से तुम्हारी ताक में है, अब नादानी का वक्त नहीं है। जिन दरख्तों को खून पसीने से जवान किया, अब उनके फल देने का वक्त है। जो भी चीज मिशन को नुकसान पहुंचाती है, उससे इज्तनाब करें। आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें ताकि अंजमन दोबारा मुनज़्ज़म हो। तुम्हारी इज्जत और हरमत मिशन और गोरशाही की निस्बत की वजह से है, और गोरशाही की इज्जत और हरमत अल्लाह रसूल की निस्बत की वजह से है, लेकिन तुम्हारी नादानी की वजह से गोरशाही भी परेशान है। कुछ जाकर ऐसे हैं जो मिशन का काम नहीं करते, सिर्फ गोरशाही से तल्लुक रखना चाहते हैं। अगर वो मिशन का काम भी करें तो उनके लिए और ज्यादा बेहतरी है, बसूरत दीगर वो काम करने वालों के मामले में दखल ना दें, और मिशन वाले भी उनको हकीर ये कम तर न समझें। शायद कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाए। उनकी बुराई को दरगुजर करें, क्योंकि कुछ लोग रूहानियत के लिए इस मिशन में लगे हैं, वो साब एहतियात हैं, और कुछ लोग अपने गुनाहों से पीछा छुड़ाने के लिए मिशन के साथ जिक्र अल्लाह में लग गए। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे वो लोग भी अजीज हैं जो गुनाहों से बचने की तरकीबें सोचते हैं। इस वक्त अंजमन के पीछे उलमा सू हाथ धोकर पड़ गए हैं। उलमा की कई मकामात पर मीटिंगें हुई और ये फैसला तय हुआ कि जिस कदर भी गोरशाही को बदनाम कर सकते हो करो,
جتنا بھی اس مشن کو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، اور تقریباً ہر مسجد میں جمعہ کے خطبہ میں گور شاہی پر زہر اگلا جاتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، عاشقوں کے دل کا ماہی۔ علماء کے مخالف ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ علماء نوجوانوں کو سیاست میں دھکیلتے ہیں، اور یہ مشن نوجوانوں کو سیاست سے نکال کر ذکر اللہ کے ذریعے روحانیت میں داخل کر رہا ہے۔ فرقہ واریت اور دہشت گردی کی ذمہ دار سیاست ہی ہے۔ دینی سیاست میں فرقہ واریت، فتوی بازی اور ہر کوئی امیر المومنین ہے، اور ملکی سیاست میں قتل و غارت، ڈاکے، دہشت گردی اور ہر کوئی مجرم ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو پانے کے لیے علماء سے بیعت تھے، کچھ نہ ملنے کی وجہ سے انمنی کی طرف راغب ہو گئے، جس سے ان کی دکانداری بند ہو گئی۔ ہر عالم اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام یا دیدار کے بغیر ولایت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ عالم کہتا ہے کہ جب تک کوئی مسجد میں نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا۔ طریقت کہتی ہے جب تک کوئی عرش مولا میں جا کر نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ہمارے نزدیک نماز کا منکر کافر ہے، لیکن کوئی گھر میں، کوئی مسجد میں، کوئی خانہ کعبہ میں اور کوئی عرش مولا میں جا کر نماز پڑھتا ہے۔ یہ اپنی اپنی پہنچ اور توفیق خداوندی ہے۔ عالم ربانی دین کے وارث ہیں، ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، اور ان کی عزت ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ لیکن یہ پیشہ ور عالم سو مذہب اسلام میں ایک فتنہ ہے۔ 72 فرقوں کے ذمہ دار اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے ماہر ہیں، بلکہ اب تو حکومتی کاموں میں بھی دخل دے کر ملک کے لیے بھی مصیبت بن گئے۔ حکومت بھی ان سے پریشان ہے، یہ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسے جھکا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں شہباز شریف نے بھی ان سے تنگ آ کر کہہ ہی دیا کہ میں ان عالموں کے پاؤں پکڑتا ہوں کہ وہ فرقہ واریت سے باز آ جائے۔ لیکن یہ علماء یاد رکھیں کہ علماء کی کوئی بھی سازش یا مخالفت گور شاہی کو جھکا نہیں سکتی۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، ہم بن کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے۔ اگر انجمن کے ساتھی متحد رہے تو یقین کریں کہ یہ سازشی عناصر ایک دن منہ چھپا کر گھوما کریں گے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ایسے علماء کو سدھارنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن ان کو خریدنا بہت آسان ہے۔ لیکن خریدے ہوئے مال پر اعتبار بھی نہیں ہوتا، جدھر زیادہ ادھر ان کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے نوجوانوں کی طرف رخ کیا ہے کہ وہ سیاست کو چھوڑیں اور روحانیت میں آئیں، دل میں اللہ اللہ بسائیں۔ سیاست دینداروں کو زیب نہیں دیتی کہ صبح اور کہو اور شام کو اور کہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور ہم بھی نوجوانوں کو دل کے چمکانے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نور سے یہ دل چمکتا ہے تو گناہوں سے چھٹکارا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، بندہ اللہ سے اور اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کا کنیکشن دل کے ذریعے اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کو ڈائریکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان تو کیا، ایک چیونٹی پر بھی قدم رکھنے سے گھبراتا ہے کہ یہ بھی میرے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہمارے اس عمل کی کوشش کی وجہ سے نوجوان طبقہ لاکھوں کی تعداد میں انجمن میں داخل ہو گیا۔ یہ لوگ بچے تو نہیں تھے کہ ہم اٹھا کر لے آئے، انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا یا کچھ ملا ہوگا جس کا ان علماء کو دکھ ہے، اور سارا نزلہ ہم پر نکالتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ ہے، کبھی کہتے ہیں مرزئی ہے، وہابی ہے، امریکی ایجنٹ ہے، اسمگلر ہے، اس نے ڈاکو پالے ہوئے ہیں، عورتوں کو اغوا کرا کے فروخت کرتا ہے، بلکہ ہماری تحریروں کو بھی غلط انداز میں پیش کر کے کفر کے فتوے لگائے۔
اخبار والوں کو انجمن کی خبروں پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں دیں، گورنمنٹ کی ایجنسیوں کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا، لیکن ہم کھل کر کہتے ہیں، بلکہ کئی بار ان لوگوں سے مناظرے کا چیلنج بھی کر چکے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ولیوں والا ہے، اگر یہ اسلام کے خلاف ہو یا حدیث، قرآن اور ولیوں کی کتابوں سے ثبوت مہیا نہ کر سکیں تو ہم مجرم ہیں۔ اور حکومت کو بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بیرونی امداد یا بیرونی ایجنٹ یا ملک دشمنی یا اسلام دشمنی یا فرقہ واریت کا کوئی بھی ثبوت ان کے پاس ہو تو جو چاہو سزا دو۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے جس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں، کیونکہ اس مقصد کے پیچھے آسمانی ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والی روحیں اس دنیا میں موجود ہیں، کچھ مسلم میں، کچھ سکھوں میں، کچھ ہندوؤں میں اور کچھ غیر مذاہب میں، کچھ افریقہ میں، کچھ امریکہ میں اور کچھ باقی ممالک میں بے چین بے تاب تڑپ رہی ہیں۔ تم ان میں جاؤ، اللہ کی محبت کا رستہ دکھاؤ، ان کے دلوں تک اللہ پہنچاؤ، پھر جس کو ہم چاہیں گے نکال لیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ گنہگار کے دل میں اللہ کا نور چلا جائے تو پرہیزگار ہو جاتا ہے، کافر کے دل میں اللہ چلا جائے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان کے دل میں اللہ چلا جائے تو مومن بن جاتا ہے۔ تو پھر حدیث، قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ۔ آخر میں یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ محمد عارف میمن کی جگہ وسیع محمد قریشی کو نامزد کیا جاتا ہے، اور اب ان کا تعاون اور ادب سب ذاکرین کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ان باتوں پہ عمل کریں، آمین۔ چلو حضرات محترم، آج مرشد پاک نے جو تعلیمات دی ہیں ان کا عزم صمیم کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ اس کے رسول اور مرشد پاک کو حاضر ناظر جان کر عہد کر ڈالو تاکہ دنیا اور آخرت سمجھ جائے کہ مرشد پاک نے آج جو امیدیں وابستہ کی ہیں اس پر ہم عمل درآمد اس پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ جانیں تو جا سکتی ہیں لیکن گور شاہی کے مشن کو آج نہیں آنے دیں گے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں اپنے مرشد پاک سے کہ جو بھی ماضی میں چھوٹی بڑی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو آج مرشد صاحب کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتے ہیں اور توبہ اور تائب کرتے ہیں کہ مرشد پاک جو امیدیں آپ نے ہم سے وابستہ کر رکھی ہیں اس پر پورا اتریں گے۔ عزیزان محترم، یہ اب ماضی کی طرح کوئی عہد نہیں، مرشد نے وہ راز آشکارا کیے ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس اللہ نے عقل دی، آپ کو وہ راستہ دکھا دیا ہے کہ جس پر ہر ذاکر اپنے راہوں کا تعین کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی عزم کے ساتھ میں تمام دوستوں کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں اور امید رکھتا ہوں کیونکہ مرشد پاک نے یہ بوجھ اس ناقص کاندھے پر ڈالا ہے تو یقیناً اس کی لاج مرشد پاک ہی رکھ سکتے ہیں۔ مجھ ناقص کے اندر کوئی سکت نہیں کیونکہ میں خود خامیوں اور غلطیوں کا ایک پلندہ ہوں۔ عزیزان محترم، مجھے امید ہے کہ مرشد کی نظر خاص ہر جگہ رہنمائی فرمائے گی اور انشاءاللہ العزیز مرشد پاک نے جو توقعات رکھ رکھی ہے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ حضرات گرامی، حضور قبلہ عالم قبلہ سرکار شاہ صاحب کے فرمودات ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ افضل ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے حضور قبلہ عالم قبلہ سرکار شاہ صاحب کا قصیدہ میرے گوہر پیا اج ساڑی بھی بگڑی بنا پاک وطن شریف سے ہمارے قمر عباس گوہر صاحب وہ مائک پر تشریف لاتے ہیں اور مرشد پاک کا قصیدہ پیش فرماتے ہیں۔
सल्लल्लाहु अलैका या, सब पढ़े मिलके, या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे गौहर पिया आज साड़ी भी बिगड़ी बना, मेरे गौहर पिया आज साड़ी भी बिगड़ी बना। तेरी गोली हमें, तेरी वर्दी हमें, साडा कोई नहीं हो तेरे सिवा। मेरे गौहर पिया आज साड़ी भी बिगड़ी बना। कुल ज़माने दा तैनू वली कहंदे ने, कहंदे ने तेरे दर उत्ते रहमत दे मींह पैंदे ने, पैंदे ने। लिल्ला कर दो करम, रख लो मेरा भरम, हर जुर्म है मैंने किया। मेरे गौहर पिया आज साड़ी भी बिगड़ी। और काबिल गौर शेर, अल्लाह ने कर्म कमाया है, अल्लाह ने कर्म कमाया है, कमाया है। तुहानू साडा पीर बनाया है, बनाया है। तुहानू साडा पीर बनाया है, इसमें आदम है तेरी अता। मेरे गौहर पिया आज साड़ी वे बिगड़ी बना। जिस हल्क़े जिक्र में आप तशरीफ लाते हैं और आपकी रूह पूरा साल बेचैन रहती है, वो लम्हा आन पहुंचा है कि मुर्शिद पाक की हस्ती मुअज़्ज़म आप और हम जैसे सियाहकारों, बदकारों और गुनाहगारों के दरमियान बैठकर जिक्र इलाही में मसरूफ होगी। तमाम अहबाब से गुजारिश है जो पीछे खड़े हुए हैं बाअदब बैठ जाएं और अदब को का दामन हाथ से ना छोड़ें। अपनी आंखों को बंद करके दिल पर इसमें ज़ात अल्लाह का तसव्वुर जमाते हुए एक आवाज में ज़रबी जिक्र करने की कोशिश करें। क़िबला सरकार शाह साहब के हुक्म से आज के अमीर हल्के के फराइज अंजाम देंगे मौलाना सईद अहमद साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि हल्का जिक्र कराने की सआदत हासिल करें। हज़रात गिरामी, ज़िक्र पाक की महफिल का आगाज़ होता है आंखें बंद रखते हुए, तवज्जो अपने दिल पर इसमें ज़ात अल्लाह अपने कल्ब पर नक्श करते हुए इंतहाई मोहब्बत के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर ज़िक्र करने की कोशिश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ज़ल ज़िक्र कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آنکھیں بند رکھتے ہوئے توجہ اپنے قلب پر اس میں ذات اللہ تصور سے نقش کریں دل کی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ دوسری کے ساتھ وہ ملاتے ہوئے دل ہی دل میں دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ مناجات پڑھی جائے گی تمام حضرات بعد اب تشریف فرما ہو مناجات پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے مرکزی عالمی امیر جناب وسیم محمد قریشی صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جائی شاہ محی الدین کجائی چرا در مردہ میں چشمم نیائی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفی ازاں روز ازل مستی الاستی خمر خارق خیر الورائی خمیر چاروں سر چاری یاری عجب ترے گل خیر النسائی حسن را قرۃ العینی حسینا دلارا میں حسین کربلائی مدینہ علم را تسخیر کر دی کلید کفل باب مرتضائی چوسواں بایا دل چومر چو صدیق تو در صدق و صفائی زبیر قتل نفس و دیو ملور امیر حمزہ شیر خدائی بما زاغ تو زاغاں راج قدرت
تراز بد خطاب ماتغائی چه عبدالقادری امر قدیری و ملک احدیت فرما روائی توانی کرد ز قوس قزارا ولیکن دل ربا اہل رضائی اغسنی عذر یا غوث للہ وحق خالق ارض و سمائی اغسنی میں کنم حاضر بیائی عجب چاوک پری رو دل ربائی مریدان را مراد میں براری بطالب ہر مطالب میں نمائی مریدم لا یریدم ذرہ دارم خرم سازی بنظر کیمیائی مریدی لا تخف بر دل نوشتم نمی ترسمز شیطان دغائی مریدی ہمت برا یاد دارم یقیدانم کہ تو اہل وفائی گدایاں رادئی شاہی بیقدم کہ تو اوج سعادت رامائی گدایان تو شاہان جہانن سز مارا بدرگات گدائی خوشا نازے کے پائے نازنینا نہادا برسر اولیائی عجب نبود کے روزے نازنینا خرامہ برسر امام بیائی خوشائے بلبلے بستان باہو بری و شاباز کہ مدح شاہ جیلانی سرائی عجب خوش قسمتی نور محمد کہ دامن گیر محبوب خدائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم وصلوا عليه خیر الخلائق وافضل البشر شفیع الامم یوم الحشر ونشر وصلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک وصلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی علی کل ملائکات مقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک بفضلک باکرامک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین یا الہی اسلام نصواب اسلام گر نصواب اور جو قرآن خوانی ہوئی اس نا صفاب حضور پاک نے طفیل 1,24,000 پیغمبران روح بخشیا حضرت آدم حضرت حوا نے روح بخشیا مائی حاجرہ مائی سہارا روح بخشیا 4 یار نے روح بخشیا پنجتن پاک روح بخشیا خاص کر اس نا صواب پیران پیر
شیخ حضرت غوث عبدالقادر جیلانی میرو مبارکوں کی بخشیا اور سناسفا محمد عارف محمد یہ میرو کی بخشیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا سندنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول یا رسول اللہ. چلو جی دوبارہ دعا مانگو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا الہی رحم کن اے لوٹے ہوئے دلوں کو موڑنے والے اے لوٹے ہوئے دلوں کو موڑنے والے اس امت کے دلوں کو بھی جوڑ دے اس امت کے دلوں کو بھی جوڑ دے. اے چوروں ڈاکوؤں کو کتب بنانے والے اے چوروں ڈاکوؤں کو کتب بنانے والے آج ہم سب پر اپنا فضل کر آج ہم سب پہ اپنا کرم کر. یا الہی تیرے غوث کے پروانے یا الہی تیرے غوث کے پروانے یا الہی تیرے محبوب کے دیوانے یا الہی تیرے محبوب کے دیوانے بڑے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں. یا الہی ان کے دکھ درد دور فرما یا الہی ان کے دکھ درد دور فرما. یا الہی تیرے غوث کے پروانے یا الہی تیرے محبوب کے دیوانے بڑے دور دراز سے آئے ہیں. یا الہی ان کے دکھ درد دور فرما. اے کاتب تقدیر ان کے سینے بھی چمکا دے اے کاتب تقدیر ان کے سینے بھی چمکا دے. یا الہی ان کے دل بھی مدینہ بنا دے. یا الہی ان کے دل بھی مدینہ بنا دے. یا الہی ان کے دلوں میں اپنا اور اپنے حبیب کا عشق پیدا کر. یا الہی دلوں میں اپنے اور اپنے حبیب کا عشق پیدا کر. یا الہی ایسا عشق کہ جس کی طرف سے یہ دل ریزہ ہو جائے جس کی طرف سے یہ دل ریزہ ہو جائے. یا الہی ہم دنیا کے طالب نہیں یا الہی ہم دنیا کے طالب نہیں یا الہی ہم جنت کے بھی طالب نہیں. اللہ یا الہی ہم جنت کے بھی طالب نہیں یا الہی تیری محبت کے طالب ہیں. اللہ یا الہی ہم تیری محبت کے طالب ہیں. یا الہی
ایک عشق کا قطرہ ادھر بھی عطا کر اللہ یا الہی یا الہی ایک عشق کا قطرہ ادھر بھی عطا کر یا الہی یہ تیرے گنہگار بندے ہیں یا الہی یہ تیرے گنہگار بندے تیرے غوث کا تیرے ولیوں کا آسرا ڈھونڈ رہے ہیں یا الہی ان کے گناہ معاف فرما یا الہی ان کے گناہ معاف فرما یا الہی ان برستے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ یا الہی یا الہی ان کی نسبت کو بھی دے یا الہی تیری محبت کے راستے میں یا تیرے مشن کے راستے میں اگر کوئی بھی رکاوٹ ہو تو اس کو ختم کر بے شک وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو یا الہی جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ حضرات گرامی تشریف رکھیں سرکار نماز نکل دینا ہے پہلے نکل دینا میں بھی ہاں سرکار بس بول دیں جو لیکن چاہوں گا ہمارے ساتھ اللہ حضرات گرامی اعلان سماعت فرمائیے کہ جو حضرات ذکر لینا چاہتے ہو مرشد پاک کے آواز کے ساتھ آواز ملا کر
ذکر کریں، آپ کو اجازت ذکر قلب مل جائے گا، اور پھر آپ ہمتاً وقت اللہ کے ذکر کا ورد کو جاری رکھیں، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، طریقہ کار اپنے قریب ترین ساتھیوں سے جو پہلے کرتے ہیں ان سے رابطہ قائم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہو 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 اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرات، تمام حضرات کو ذکر اذن عطا فرمایا مرشد پاک نے۔